السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانیں، جس میں آپ کو دنیا کی عظیم شخصیات و واقعات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس عظیم شخصیت کی طرف۔ ہندوستان کی سرزمین پر اگر کسی نے انگریزوں کو دن میں تارے دکھائے تو اس عظیم شخصیت کا نام ہے شیر میسور سلطان فتح علی خان ٹیپو۔ ٹیپو وہ شیر تھا جس کو انگریزوں اور مقامی لگڑ بگوں، جن میں مراٹھے اور نظام شامل تھے، مل کر شکار کیا۔ پھر بھی وہ اکیلا ان سب پر بھاری تھا، مگر گھر کی بیٹیوں نے لنکا ڈھا دی۔ اس کے وزراء نے مال و دولت کے لالچ میں آ کر غداری کی کالک منہ پر تھوپ لی۔ تو آئیے آج جانتے ہیں ٹیپو سلطان کی کہانی۔ 20 نومبر 1750 بروز جمعۃ المبارک 20 ذوالحج 1163 ہجری، سلطان حیدر علی کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ حیدر علی ریاست میسور کی فوج میں نائک تھا۔ چونکہ سلطان حیدر علی خود تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کی تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ کی خدمات حاصل کی اور اسے دینی و دنیاوی علوم کے ساتھ عسکری تربیت بھی دی۔ 1760 میں دلی سے کوئی 2200 کلومیٹر دور سرنگا پٹم شہر میں ایک مینار پر بنے کمرے میں ایک عجیب سرگرمی ہو رہی تھی۔ ایک 10 سالہ بچہ بڑی جاں فشانی سے ایک ریتی کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں کاٹ رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹی، پھر کھڑکی سے ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دی، اپنے چھوٹے بھائی کو پیٹھ پر لادا اور رسی کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ کچھ ہی دیر میں سارے سرنگا پٹم میں شور مچ گیا کہ باغی جنرل حیدر علی کے دونوں بیٹے ٹیپو اور کریم فرار ہو چکے ہیں۔ دراصل یہ سلاخیں کاٹنے والا ننھا بہادر فتح علی خان ٹیپو تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کے والد حیدر علی، جو میسور کے راجا کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پایا۔ وہ شہر سے باہر تھا تو اس کے بیٹوں کو قید کیا گیا، لیکن وہ بھی بھاگ نکلے اور اپنے باپ سے جا ملے۔ اسی واقعے کے 1 سال کے اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حکمران اور ٹیپو ولی عہد بن چکا تھا۔ حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ و جدل میں ہی گزر گیا۔ میسور کا جغرافیہ انتہائی خطرناک تھا۔ اس کے 3 اطراف میں دشمن اور ایک جانب سمندر اپنے رنگ دکھا رہا تھا۔ مشرقی جانب انگریز منہ کھولے بیٹھا تھا، جنوب کی طرف حیدرآباد کی ریاست تھی اور شمال کی طرف مراٹھے، جن سے میسور کی کبھی نہ بن پائی۔ تینوں اطراف میں پھیلے دشمنوں کا واحد مقصد میسور پر قبضہ تھا، اس لیے ان سے صلح یا معاہدے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ سلطان حیدر علی نے 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا، اور انہوں نے جلد ہی اپنی ذہانت، فراست اور اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں سے والد سلطان حیدر علی کا دل جیت لیا۔ ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف دوسری جنگ جنوری 1779 میں لڑی۔ اپنے والد سلطان حیدر علی کے ہمراہ کرنل بیلی اور بریگیڈیئر جنرل جیمز اسٹیورٹ جیسے افسران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیپو نے بنگلور کے قلعے میں محصور انگریزی لشکر کو ایسی دھول چٹائی کہ انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برصغیر کی تاریخ میں انگریزوں کو ایسی ذلت آمیز شکست نہ پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد۔
اگر ٹیپو وہ جنگ جاری رکھتے تو وہ جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر مدراس پر بھی قبضہ کر سکتے تھے، لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی۔ اسی جنگ کے دوران سلطان حیدر علی وفات پا گئے اور 20 محرم الحرام 1196 بمطابق 27 دسمبر 1782 عیسوی کو ٹیپو نے سلطنت میسور کی بادشاہت سنبھال لی۔ 1784 میں انگریزوں نے ہار مان لی اور جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو تو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا، جبکہ برطانیہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ انگریزوں نے طے کر لیا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو رستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا اور سلطان کے قریبی وزراء کو پھانسنے لگے۔ سلطنت میسور 80,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی فوج 88,000 افراد پر مشتمل تھی۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے ایک مضبوط محاذ تشکیل دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ملک کی ہر چھوٹی بڑی ریاست، جن میں جے پور، جودھ پور، نیپال وغیرہ کو اپنے ایلچی اور خطوط روانہ کیے۔ 23 جون 1785 کو مغل شہنشاہ شاہ عالم کی خدمت میں بھی عرضی بھیجی کہ انگریزوں کے خلاف مل کر لڑتے ہیں۔ انہوں نے نظام حیدرآباد کو ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نظام اور مرہٹوں نے سلطان کی ایک نہ مانی۔ سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے بھی مدد طلب کی، مگر ہر کوشش ناکام رہی۔ سلطان ٹیپو نے فوجی قواعد کے لیے کتاب فتح المجاہدین ترتیب دی، جس میں فوجیوں کے لیے اصول و ضوابط لکھے گئے تھے۔ اگرچہ ٹیپو سلطان کا زیادہ وقت میدان جنگ میں گزرا، اس کے باوجود انہیں جتنا بھی وقت ملا انہوں نے ریاست کی خوشحالی اور عوامی فلاح و بہبود پر صرف کیا۔ ان کی عوام خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ 22 اکتوبر 1798 کو انگریزوں اور نظام حیدرآباد کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی بدولت نظام حیدرآباد کی طرف سے ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی مدد کو یقینی بنایا گیا۔ انگریز کو جب یقین ہو گیا کہ اب ٹیپو سلطان کو کسی طرف سے کوئی مدد نہیں مل سکتی، تو وہ جنگ کے بہانے تلاش کرنے لگا۔ اسی دوران انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی حکومت کے لیے کچھ بکاؤ وزراء سے بھی ساز باز کر لی۔ کسی کو مال و دولت کا لالچ دیا گیا تو کسی کو عہدے کا۔ ان سب سے بھی یہ عہد لیا گیا کہ وہ انگریز افواج کے حملے کے وقت سلطان سے غداری کریں گے۔ دوسری جانب انگریز نے اپنے بیانات اور خطوط سے ٹیپو سلطان کو یہ باور کرایا کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے پر کاربند ہیں اور اچھے و خوشگوار تعلقات کے خواہاں ہیں، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، جس کا مقصد سلطان کو اپنی جنگی تیاریوں اور حملے کے ارادوں کے متعلق بے خبر رکھنا تھا۔ جب تیاریاں مکمل ہو چکی تو انگریز جنرل نے ٹیپو سلطان کو جنگ سے بچنے کے لیے توہین آمیز شرائط پر مبنی ایک خط بھیجا۔ ٹیپو نے شرائط کو مسترد کر دیا اور مقابلہ کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ غداروں نے قدم قدم پر سلطان کو دھوکہ دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے انگریزوں کے لیے سرنگا پٹم پہنچنے کی راہ ہموار کی۔ ان غداروں میں میر صادق، میر معین الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی، میر غلام علی اور دیوان پورنیہ شامل تھے۔ انگریزوں نے ان غداروں کی مدد سے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ غداروں نے دشمن کو بتا دیا کہ شہر کی حفاظتی دیوار کا کون سا حصہ کمزور ہے۔ انگریزوں نے اسی دیوار کو نشانہ بنایا اور وہاں ایک شگاف بن گیا، لیکن سلطان ٹیپو کے وفادار توپ خانے کے کمانڈر سید غفار نے انگریز کو دیوار کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیا۔ 3 مئی 1799 کو رات سلطان کے وزیر میر صادق نے
فصیل سے باہر آ کر انگریزوں سے خفیہ میٹنگ کی۔ طے یہ پایا کہ اگلے روز دوپہر تک انگریز اس شگاف پر دھاوا بول دیں گے۔ میر صادق وہاں پر موجود فوج کو پہلے ہی ہٹا چکا ہوگا۔ میر صادق واپس چلا گیا اور پھر 4 مئی کا سورج طلوع ہوا۔ جب دوپہر کو سلطان کھانا کھانے بیٹھا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شہید ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ٹیپو فوج کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے قلعے سے باہر نکل آیا۔ سلطان قلعے سے جیسے ہی باہر نکلا تو غداروں نے قلعے کے دروازے اندر سے بند کر دیے تاکہ ٹیپو واپس قلعے میں نہ آ سکے۔ دوسری طرف میر صادق اور پورنیہ نے فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے دیوار کے شگاف سے ہٹا لیا۔ اب انگریز فوج کے لیے میدان خالی ہو چکا تھا۔ انگریزی فوج اس شگاف سے اندر داخل ہونے لگی۔ سلطان نے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ فوج کو واپس جمع کر سکے، لیکن افسوس قلعے کے محافظوں نے مالک کو ہی اندر آنے سے روک دیا۔ اسی موقع پر سلطان نے انگریزوں سے 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت سلطان کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے۔ سلطان بہادری و جواں مردی سے لڑتا رہا۔ اس کے محافظ ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ خود سلطان کو گولیاں لگیں اور وہ زخمی ہو گیا۔ ان کے ملازم نے کہا کہ حضور انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کا احترام کریں گے۔ تب ٹیپو نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے غلام کو کہا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شیر میسور تب تک لڑتا رہا جب تک وہ بے بس ہو کر گر نہیں گیا۔ انگریز اس وقت نہیں جانتے تھے کہ قلعے کے باہر لڑنے والا یہ شخص ٹیپو سلطان ہی ہے۔ سلطان جب گرا تو ایک لالچی انگریز سلطان کی کمر سے بندھی ہیروں کی پیٹی اتارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن سلطان میں ابھی سانس باقی تھی۔ اس نے تلوار کے وار سے انگریز سپاہی کی ٹانگ اڑا دی۔ انگریز ڈر کے مارے پیچھے ہٹے اور انہوں نے سلطان کے سر میں گولی ماری۔ سلطان ٹیپو شہید ہو گئے۔ سپاہیوں کو جب میر صادق کی غداری کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے ہلاک کر دیا۔ میسور کے سلطان کی لاش قلعے کے دروازے پر باہر پڑی تھی۔ ٹیپو شہید کو انگریزوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم میں ہی دفن کیا۔ شہادت کے وقت سلطان ٹیپو 49 برس کے تھے، اسی لیے اسے 49 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ ٹیپو کی شہادت کے 59 برس بعد سارے ہندوستان پر برطانوی پرچم لہرا رہا تھا۔ یوں اس انگریز جنرل کی بات سچ ہو گئی جس نے ٹیپو سلطان کی لاش دیکھ کر کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ریاست میں ٹیپو سلطان کا یوم پیدائش سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے۔ سرنگا پٹم بھارتی ریاست کرناٹکا میں شامل ہے۔ ٹیپو سلطان کو آج بھی برصغیر کا عظیم ہیرو مانا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ جلد ہی ملتے ہیں کسی نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔